لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکی اور ناپاکی کا۔ میں بہت سارے جوانوں سے ملاقات کیا اور ان لوگوں کو جب میں نماز کی دعوت دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ میں طہارت سے نہیں ہوں۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی طہارت کیسے ٹوٹی؟ ان لوگوں نے کہا کہ پیشاب سے فارغ ہو گئے، پانی کا استعمال نہیں کیا یا پھر ڈھیلے کا استعمال نہیں کیا۔ ان لوگوں نے جواب دیا پانی اور ڈھیلے کا استعمال ہم لوگوں نے نہیں کیا، اس لیے ہماری طہارت ٹوٹ گئی۔ تو ہمارے جوانوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ طہارت کب ٹوٹتی ہے اور کب نہیں ٹوٹتی ہے۔ طہارت ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر طہارت ٹوٹی نہیں تو پھر اس کے اوپر غسل کیسے واجب ہوگا؟ ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم، اس وجہ سے وہ یہ تصور کر رہے ہیں، ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد اگر پانی نہیں ملا تو وہ ان کی طہارت ٹوٹ گئی اور پھر ان کو اس پر غسل کرنا پڑے گا۔ یہ چیز ان کے دماغوں میں بیٹھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پانی اور ڈھیلا نہیں ملا ہے اور تو پیشاب سے فارغ ہو جائیں، گھر آ کر کے پیشاب کی جگہ کو اور بڑی ضرورت کی جگہ کو دھو لے، اور کپڑے کو لگی ہے تو کپڑے کو دھو لے یا پھر کپڑے کو بدل لے۔ اتنا کر لینے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور تلاوت کر سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طہارت کب ٹوٹتی ہے، یہ بات ہم جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز تو ہم بستری سے، یہ تو نکاح شدہ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ دوسرا جو غیر نکاح شدہ لوگ ہیں، جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے، جو 15 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، یعنی احتلام ہو گیا تو سمجھو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور نکاح شدہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم بستری کرنے پر ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور غیر نکاح شدہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو احتلام ہوا ہے تو ہی ان کی طہارت ٹوٹے گی، ورنہ طہارت نہیں ٹوٹے گی۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، ان کو تفصیل سے بیان کرنا ضروری ہے کہ بہت ساری جگہ مزی نکل آتی ہے۔ اب یہ مزی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، چگوٹ ہوتی ہے، یہ کسی غلط چیز کے دیکھنے یا سوچنے میں یا پھر سمجھیے ایسے ہی غفلت میں نکل آتی ہے، وہ مزی ہوتی ہے جو چگوٹ والی، اس سے بھی طہارت نہیں ٹوٹتی، اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، بس اس کا وضو ٹوٹتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ منی ہے، منی کے یہ آلہ تناسل یعنی پیشاب کرنے کی جو آلہ ہے، اس آلہ منتشر ہو کر کے تیزی کے ساتھ منی کود جائے، ایسی صورت میں غسل واجب ہوگا۔ اور اگر اعلیٰ تناسل منتشر نہیں ہوا ہے اور منی کود کر نہیں نکلی ہے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز ہوتی ہے ودی، یہ جو ہے پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی بہت نکل آتی ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فوراً بعد ہم دھو لیتے ہیں۔ ودی جو ہوتی ہے اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، بس وہ جیسے ہی ہم پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں وہ ودی کہنے والی چیز نکل آتی ہے، ہم جب ہی پانی سے دھو لیتے ہیں۔ دوسری چیز جو مزی کہتے ہیں یا کسی چیز کے دیکھنے سوچنے پر وہ نکل آتی ہے، چگٹ اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور غسل واجب کب ہوگا؟ یا تو ہم بستری کرنے سے یا پھر احتلام ہونے سے۔ یہ چیزیں ہیں، ہر جوان کو جاننا بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم کو ان دینی مسائل کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔